نحمدہ ونصلی علیہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم ناظرین و سامعین، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے یا ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے کہ ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، تو ہمیں ایسے اعمال بتائیں جو جنت میں جانے والے اعمال ہیں، اور مختصر بتائیں جو ہمیں سمجھ بھی آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ قرآن پاک کی صورتوں میں سے سب سے چھوٹی صورت ہے۔ یہ سورہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ تو اگر اس صورت کا معنی اور مفہوم بیان کیا جائے تو ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سورہ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے زمانے کی قسم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اگر قسم نہ بھی کھاتا ہمیں یقین تھا، لیکن جیسے ہم دنیا میں ایک دوسرے کو یقین دلانے کے لیے تاکہ میری کو بات توجہ سے سنیں، ہم بھی قسم کھاتے ہیں، اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی یہ زمانے کی قسم کھائی ہے کہ زمانے کی قسم ہے تمام جن اور انسان خسارے میں ہیں، لیکن وہ جن اور انسان خسارہ جہنم ہے، لیکن وہ جن اور انسان جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں اور حق کی وصیت کرتے ہیں اور کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آئے اور اس پہ صبر کرتے ہیں، مطلب اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ جو چار کام کرے گا نا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ پہ ایمان لانا، عمل صالح کرنا، اور جو خود نیک عمل کرنا ہے اس کی وصیت دوسروں کو کرنا، اور اللہ کی طرف سے جب کوئی آزمائش آئے اس پہ صبر کرنا۔ اگر کوئی یہ تین کام کرے گا وہ بھی اللہ نے قسم کھائی وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا، لیکن وہ جہنم میں ضرور جائے گا۔ تو اس واسطے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لانا، رشتوں پہ ایمان لانا، رسولوں پہ ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پہ اور آخرت کے دن پہ، یہ اعمال کی جو صفات بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ پہ ایمان لانا اور نیک عمل کرنا، نیک عمل کا سب کو پتہ ہے، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، حق بھی واضح ہے اور باطل بھی واضح ہے۔ انسانی فطرت میں اللہ نے جو چیزیں رکھی ہیں اسے سارا پتہ ہے حرام حلال کا۔ تو باقی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حرام چیزوں سے بچنا یہی دین ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو تیسرا ہے وتواصوا بالحق، تبلیغی جماعت جسے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کو یہ ٹوٹا مسئلہ پکڑا ہوا ہے، جن کو سزا ملی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو تبلیغی جماعت والے ہیں یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، بزرگوں نے اپنا طریقہ جو طریقہ کار بنایا ہے یہ ان کا اپنا ہے، لیکن یہ دعوت حق دینا اور لوگ تمام انبیاء کرام جو آئے ہیں دنیا میں وہ عقیدہ توحید کی اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا جہان کے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ جو تیسرا ہے نا، ایک ایمان لانا، عمل صالح کرنا، وتواصوا بالحق، یہ تبلیغ کرنا یہ فرض ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فرض کفایہ نہیں، اللہ نے قسم کھائی ہے کہ
کہ جتنا کسی کا دائرہ کار ہے بے شک اس کو ایک آیت آتی ہو قرآن پاک کی، اس کو بھی دوسروں تک پہنچانا یہ ہر جن اور مسلمان پر فرض ہے۔ تو اس لیے یہ جو تیسرا ہے نا، یہ اس کا پہلا ہے سورہ کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نیک عمل خود کرنے ہیں وہ دوسروں کو بھی اس کی وصیت کرنی ہے، یہ ہر مسلمان جن اور انسان پر فرض ہے۔ تو بندہ وہی بیان کرے گا نا آگے جو اس کی صلاحیت ہے۔ ایک آدمی کا دائرہ ہے، سب سے پہلے تو دعوت کا مخاطب ہے انسان کا اپنا 5 فٹ اس پہ لاگو کرے، پھر گھر والوں کو دعوت دے، پھر گلی محلے والوں کو، پھر پوری دنیا میں جائے، یہ فرض ہے۔ دیکھو ایک عالم ہے، وہ جمعہ پڑھاتا ہے، جلسے میں وہ دعوت حق دیتا ہے، تو یہی اس کا مطلب یہی ہے جو بیان کیا گیا نا سورہ میں، وتواصوا بالحق، جو نیک عمل کرنے ہیں دوسروں تک بھی اس کی دعوت کو پہنچانا ہر مسلمان جن اور انسان پر فرض ہے، فرض کفایہ نہیں ہے۔ تو چوتھا ہے جب اللہ کی راہ میں نکلیں گے مال جان وقت لگے گا اور مشکلات آئیں گی۔ دیکھو تبلیغی جماعت والے جو جاتے ہیں، ادھر ہمارے محلے میں ایک تبلیغی جماعت آئی، وہ پٹھان تھے، وہ بریلویوں کی مسجد تھی، وہ باہر بیٹھ گئے تو وہ اندر نہیں جانے دیتے تھے، کہتے کہ ہم نہیں جانے دیں گے، ہماری مسجد جو ہے وہ پلید ہو جائے گی۔ تو وہ پٹھان تھے، کہتے ہماری تشکیل ہوئی ہے اس مسجد کی، ہم ضرور جائیں گے۔ تو انہوں نے بسترے اندر رکھے، مغرب کا ٹائم تھا لیکن انہوں نے نماز نہیں پڑھنے دی، ان کے بستر جو وہ باہر پھینک دیے۔ تو میں آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے اس مسجد والوں کو۔ میں نے مولوی سے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے یہ ان پڑھ لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، ان کو دین کا نہیں پتہ، تو یہ مجھے مسجد سے نکال دیں گے، اس لیے میں ان کو مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں۔ میں لوگ بار بار سوال کرتے ہیں، جن بھی مجھ سے سوال کرتے ہیں، میں جنات کی حاضریاں کرتا ہوں، جنات کو کلمے بھی الحمدللہ پڑھاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مبصر ہمیں بتائیں جنت میں جانے والے اعمال، جو 4 اعمال ہیں، بار بار بتا رہا ہوں۔ آپ سے کسی نے نہیں پوچھنا، نہ قبر میں نہ حشر میں، کہ اللہ کے نبی نور تھے یا بشر تھے، غیب جانتے تھے نہیں جانتے تھے۔ تو قبروں والے سنتے تھے نہیں سنتے تھے، کوئی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر پوچھا جائے گا 3 سوال قبر میں پوچھے جائیں گے، وہ 3 سوال ہیں، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، میرا رب کون ہے۔ اگر تو اس نے اللہ کو وحدہ لا شریک جانا، وہ کہے گا ربی اللہ۔ دوسرا سوال ہے کہ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اگر اس نے دین پہ عمل کیا تو وہ بتائے گا میرا دین اسلام ہے۔ اگر نبی اسلام کی نبیوں کا، اگر اس نے نبی السلام کی سنت پہ عمل کیا تو بتائے گا کہ میرا رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سوال قبر میں 3 ہو گئے، پھر حشر میں جو 5 سوال ہو گئے، جو زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، تیسرا ہے مال کس طرح کمایا، چوتھا ہے مال کہاں خرچ کیا، 5واں ہے جو علم دیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا۔ کوئی وہاں یہ باتیں نہیں پوچھی جائے گی کہ حضرت امیر معاویہ باغی تھے یا وہ صحابی تھے، یا یہ لوگ جو ہیں صحابہ کرام کے متعلق طنز کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ کہا، ان کی نشانیاں بھی بتائی ہیں کہ وہ آپس میں بڑے نرم تھے، دشمنوں کے لیے بڑے سخت تھے، ان کے چہروں پہ ان کے باتوں پہ نشان تھے سجدوں کے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ میرے نبی کی جماعت میری جماعت ہے، ان سے متعلق آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا کہ کس کا مرتبہ زیادہ تھا، کس کا کم تھا۔ تو اللہ کے ہاں تو ایک قانون ضابطہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام جن کی اللہ کے نبی نے سند دی ہے، کیونکہ جس کو اللہ کے نبی نے تگمہ دیا اس کا تگمہ کوئی چھین نہیں سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو صداقت کا دیا ہے، حضرت عمر کو تگمہ ملا ہے عدالت کا، حضرت عثمان غنی کو تگمہ ملا ہے سخاوت کا، اور شجاعت کا تقویٰ آپ نے جنگ خیبر پہ بلا کے دیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اقبال نے بھی کہا ہے ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ تو اس لیے یہ جو خبیث قسم کے لوگ ہیں، جن کے ذہن گندے ہیں،
جو قرآن و سنت کی تعلیم کو چھوڑ کر یہ صحابہ پہ، ائمہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ جو ان کے قد ناپتے ہیں، ان میں کون تقوی والا تھا کون نہیں تھا، یہ کسی سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وہ میں نے بتا دیے ہیں کہ 5 سوال ہوں گے: زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، اور یہ اپنے مال کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور 5واں سوال ہے جو علم دیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا۔ تو یہ 5 سوال پوچھے جائیں گے۔ یہ مختصر میں نے گفتگو کرنی تھی، کیونکہ اس وقت نا یوٹیوب پہ لوگ قرآن و سنت کی تعلیم کو چھوڑ کر نا تو ایسے فتنے پیدا ہوئے۔ پہلے یہ محمد علی مرزا، اس نے چلو عقیدہ توحید پہ تو کام کیا، شرک بدعت کے خلاف اس نے بڑا کام کیا اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کی اصلاح ہوئی، لیکن یہ تکبر میں آ گیا۔ اسے شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کو حدیث وطن عمار بن یاسر، آپ سے پوچھا جائے گا عمار بن یاسر کو کس نے شہید کیا؟ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کے اللہ فیصلہ کرے گا، اللہ انصاف کرے گا۔ ہمیں صحابہ کرام کے متعلق، ائمہ کرام، اولیاء اللہ کے متعلق پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ ان کے حسن ظن رکھنا چاہیے، ہمیں ان کے متعلق کچھ نہیں، زبان بند رکھنی چاہیے۔ اگر نہیں زبان بند کرو گے دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، یہ نہیں کہ آخرت میں ہوگا۔ آپ قرآن و سنت بیان کریں، تو کہنا مختصر میں نے بیان کیا کہ 4 کام کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم کھا کے کہا کہ 4 کام کرو گے: اللہ پہ ایمان لانا، عمل صالح کرنا، اور جو نیک عمل خود کرنے، دوسروں کو وصیت کرنی۔ چوتھا ہے کوئی آزمائش، مشکل مصیبت ہے، اس پہ صبر کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 اس کی جو ہے نا شرائط ہے ان اعمال کی قبولیت کے لیے۔ وہ ہے کہ پہلی ہے کہ عقیدہ شرک سے پاک ہو۔ ہر نیک نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی آپ نیک عمل کرتے ہیں اس میں عقیدہ جو ہے نا شرک سے پاک ہونا چاہیے۔ یہ یا علی مدد، یا رسول اللہ، سب کو پتہ ہے، یہ کسی قرآن میں نہ حدیث میں کچھ بھی نہیں۔ تو عقیدہ شرک سے پاک ہونا۔ دوسرا ہے اللہ کی رضا کے لیے ہر نیک عمل، آپ کی نماز، روزہ، قربانی، حج، زکوٰۃ، جو بھی ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اس میں ریاکاری نہ ہو۔ تیسرا ہے کہ وہ رزق حلال عین عبادت ہے، اگر رزق حلال نہیں تو نہ آپ کی نماز ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں۔ چوتھا ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے وہ سنت طریقے کے مطابق کیا جائے۔ اگر کوئی بھی عمل کتنے بھی آپ کر لیں، 70,000 دفعہ جو پڑھ لیں آیت کریمہ، جو بھی آپ عمل کریں گے نا خلاف سنت، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس عمل پہ ہماری مہر نہیں وہ عمل مردود ہے، مردود ہے، مردود ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف جتنے بھی اعمال آپ کر لیں نیکی سمجھ کے، وہ قبول نہیں ہوں گے۔ تو اس واسطے جی میں نے بتایا، میں پھر بتا دیتا ہوں کہ مختصر ہے، جو لوگ قرآن حدیث کا مطالعہ بخاری مسلم نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک کو ترجمے سے جان پڑھ ہیں، لیکن یہ 4 کام ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کیا ہے کہ جو 4 کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ایک آدمی ایمان بھی لایا، نیک عمل کرتا ہے، تو اسی طرح نا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بستی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے برباد کرنے کا منصوبہ بنایا، کیونکہ جب قومیں، اب ہماری حالت بھی وہی ہونے والی ہے، تو کیوں جب لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت اللہ کے عذاب آئیں گے۔ تو دیکھ لو آپ کے سامنے نقشہ، ہر آدمی اپنی گھر میں دیکھ لے، باہر دیکھ لے، ملکوں میں دیکھ لے، اللہ کی ذات کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ لوگ، اللہ نے پہلے وہ کرونا بھیجا، پھر اس کے بعد مختلف امریکہ میں وہ سیلاب کے ذریعے ان کو برباد کیا گیا، پھر ہمارے پاکستان میں سیلاب آئے، بارشیں آئیں۔ یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہوتی ہے، لیکن لوگ نہیں ڈرتے، کہتے ہیں جو مرضی کر لے، ہم نہیں نماز پڑھیں گے، ہم نہیں قرآن پڑھیں گے، ہم نہیں اچھے عمل کریں گے، تو پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ تو اس لیے وہ ایک بستی تھی، وہ اس پہ نا وہ پوری قوم وہ نافرمان ہوگی، تو اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ فرشتوں کے ساتھ لے جاؤ، اس بستی کا دیا پاچا کر دو۔ تو
تو جبریل امین جب آئے تو وہاں ایک بزرگ تھا میری طرح پورا وہ کمرے میں وہ نفل پڑھ رہا تھا، تو جبریل امین واپس گئے، یا اللہ وہاں تو تیرا ایک نیک بندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا من کا پہلے توڑ دو، وہ خود تو نیک عمل کرتا ہے، دوسروں کو وصیت نہیں کرتا، تو یہ بہت بڑی اہمیت ہے جی 4 کام کرو گے تو پھر آپ جنت میں جانے والے بنو گے۔ تو اس لیے یہ 4 کام میں پھر بار بار بتا رہا ہوں، جو لوگ جن کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، یا بخاری مسلم جتنی بھی ہے جو حدیثیں ہیں، امام مالک کی موتا ہے دوسری، میں اتنا پڑھا ہوا تو نہیں ہوں، لیکن میں بھی یہ حصہ ڈال رہا ہوں کہ میرا نام بھی وتواصوا بالحق والوں میں لکھ دیا جائے گا۔ اب یہ پوری دنیا میں پیغام جائے گا، آپ لوگ گواہ تو ہوں گے نا۔ دیکھو نا، ایک بندہ برائی پھیلاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جج ہو، جرنیل ہو، سیاستدان ہو، تو جب وہ بولتا ہے یہ میڈیا پہ اس کی خبر چلتی ہے تو کروڑوں لوگ قیامت کے دن اس کی گواہی دیں گے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ تو محترم اپنی ڈائری اچھی لکھاؤ اور سچ بولو، سچ کو کبھی بھی آنچ نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے وعدہ کیا ہے ان اللہ مع الصادقین، میں سچوں کے ساتھ ہوں۔ تو اس لیے سچ بولنے، حرام سے بچیں، اور یہ 4 کام کرنے ہیں: اللہ پہ ایمان لانا، عمل صالح کرنا، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرنا، چوتھا ہے اگر کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آئے اس پر صبر کرنا، یہ ہے کامیابی کا راستہ۔ دوسرا میں نے بتائی ہیں 4 شرائط ہیں نیک اعمال کی قبولیت کے لیے: یہ عقیدہ شرک سے پاک ہو، دوسرا ہے ریاکاری نہ ہو، ہر نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، تیسرا ہے رزق حلال اگر نہیں ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہے، تو چوتھا ہے نبی کوئی بھی عمل کیا جائے وہ سنت کے مطابق کیا جائے۔ تو یہ 4 کام کرنے ہیں، 4 اس کی شرائط ہیں، 5 سوال ہیں۔ پھر میں بتا رہا ہوں اللہ کے ہاں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اللہ کے نبی نور ہیں یا بشر ہیں۔ قرآن پاک میں الفیصلہ کن احکامات ہیں کہ تمام انبیاء کرام انسان تھے اور وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے اور میری طرف واپس آنے والے تھے۔ یہ مولویوں نے کھانے پینے کے لیے لوگوں کو نا تماشا بنایا ہوا ہے، جب روز محشر اللہ کے حضور پیش ہوں گے نا پھر ان سے پوچھا جائے گا، تو کسی سے نہیں پوچھا جائے گا اللہ کے نبی غیب جانتے تھے نہیں جانتے تھے، نور تھے، بشر تھے، تو آپ حاکم اعلیٰ تھے۔ مطلب ہے لوگوں نے مولوی نے اپنی طرف سے جو باتیں بنائی ہوئی ہیں لوگوں کو اس چکر میں اصل جو معاملات ہیں جو میں نے بتائے ہیں اس کی طرف نہیں، ان کو نور بشر کے چکر میں یہ غیب جانتے ہیں، تو اور پتہ نہیں یہ کیا کہتے ہیں، قبروں میں زندہ ہے، قبروں میں تو انبیاء کرام بھی زندہ ہیں، اور بھی اللہ بھی زندہ ہے، کافر بھی زندہ ہے، مشرک بھی زندہ ہے، سارے زندہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا تو یہ قبر جہنم کا گڑھا ہے یا پھر جنت کا باغ ہے۔ تو روح کے ساتھ جسم کے ساتھ روح ہوگی تو عذاب ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب قیامت برپا ہوگی یہ لوگ اٹھیں گے نا قبروں والے، یہ کہیں گے کہ قبر کا عذاب اچھا تھا، یہ تو بہت سخت عذاب ہے۔ قیامت کا منظر بڑا سخت منظر ہوگا، ہر آدمی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو قبر کا عذاب جو ہے یہ روح کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو قوم فرعون ہے اس کو صبح شام جہنم ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، یہ روح کے ساتھ ہی پیش ہوتی ہے نا۔ تو کتنے حوالے ہیں، قبروں میں سب زندہ ہیں۔ تو مومن بندے ہیں وہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ ان کو دفن کیا جاتا ہے قبر میں ان کو دفن کیا جاتا ہے تو ان کے اگر وہ نیک ہیں تو جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، اگر وہ گناہ گار ہیں یا کافر ہیں ان کے دوزخ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو قبروں میں سب زندہ ہیں، لیکن انبیاء کرام اپنی شان کے مطابق زندہ ہیں، اور صدیقین، شہداء و صالحین یہ اپنی جو بھی اللہ نے ان کو شان دی ہے، کیونکہ اللہ نے منع فرما دیا ہے کہ آپ عالم برزخ کی جو زندگی ہے نا اس کے متعلق آپ شعور نہیں رکھتے، اس لیے آپ کو کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ قبروں میں کس طرح زندہ ہے۔ عالم برزخ عالم دنیا سے مختلف ہے، تو انبیاء کرام کی روحیں کہاں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ جب اللہ نے
मतलब ये अर्शाद फरमा दिया कि शहीद ज़िंदा है, लेकिन आप उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं रखते। जब तो आप शहीदों की ज़िंदगी का शऊर नहीं रखते तो अंबिया कराम की ज़िंदगी का आप शऊर को आपको कैसे हो जाएगा। तो हक़ भी वाज़ेह है और झूठ भी वाज़ेह है, हराम भी वाज़ेह है, हलाल भी वाज़ेह है। तो उलमा कराम जो उलमा है ना, जो फ़िरक़ाबाज़ उलमा, इनकी तबलीग बिल्कुल ना सुनो। अगर आपने दीनी मसाइल सीखने हैं या जानने हैं तो ये मस्जिद नबी के इमाम है अबू बकर अल-जज़ायरी हफ़िज़ुल्लाह, उनकी किताब है मिनहाजुल मुस्लिम किताब है, उन्हें लिखी है इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी। वो किताब इधर दारुल-सलाम से 1000 रुपये में तकरीबन मिल जाती है। कोई भी दुनिया का मसला आपने देखना है उसमें आप देख के वहाँ से सीख सकते हैं, चाहे ईमानियात, इखलाकियात, मामलात, मुआशरत, फिर उसका विरासत, तलाक, कर्ज़ के तमाम शोबा है ज़िंदगी के जितने भी अमाल हैं उनके जो भी आपको मसाइल पेश हैं वो आप उससे सीख सकते हैं। वो अबू बकर अल-जज़ायरी इमाम मस्जिद नबी, उन्होंने बड़ी मेहनत से ये किताब 2 साल में तैयार की है। तमाम हाजियों को, हर मुल्क के हाजी को ये दी जाती है, तो फ्री फीस भी अल्लाह देते हैं वो, तो उसका मुताला करें। जो फ़िरक़ाबाज़ उलमा है इनके पीछे ना जाए, इनकी बात ना सुने। तो मैंने बता दिया आपको, ये लोगों ने पूछा था कि मुख्तसर बता दें मुझे हमें कि जन्नत में जाने वाले अमाल जो 4 काम है। अल्लाह ने कसम खाई, अगर अल्लाह कसम ना भी खाए तो फिर भी हमें यकीन होता है, जो 4 काम करेगा वो जन्नत में जाएगा। ईमान लाना, अमले वाले, जो नेक अमल खुद कर ले दूसरों को उसकी नसीहत कर ली। चौथा, वो अगर कोई अल्लाह की तरफ से आज़माइश आए तो फिर उस पर सब्र करना है। 4 शराइत हैं, मैंने तकरीबन 3-4 दफ़ा इस बात को दोहराया। 4 शराइत कौन सी? अकीदा शिर्क से पाक हो, रियाकारी ना हो, अल्लाह की रज़ा के लिए अमल किया जाए। तीसरा है रिज़्क़ हलाल। चौथा है नबी अलैहिस्सलाम की एक एक सुन्नत पे अमल किया जाए, तमाम अमाल सुन्नत के मुताबिक किए गए। तो ये मकसद अल्लाह तबारक तआला मेरा जो बोलना, मेरा भी ये लिख ले जो हक़ की वसील करने वालों ने। तो दोस्तों, ये मकसद सी गुफ्तगू है जो मैंने की है, अल्लाह की तौफीक से की है। किसी फ़िरक़ाबाज़ नूर बशर के चक्कर में ना पड़े, गैब के चक्कर ना पड़े। अल्लाह के नबी अंबिया कराम की जो शान व अज़मत है अल्लाह ने बयान की है। अल्लाह ने तो जहाँ तक कहा है नबी इस्लाम से के मुतल्लिक़ कि ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे हबीब, ईमान वालों से कह दो कि अगर तुम अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तबा करो, मैं तुम्हें 2 इनाम दूँगा। इत्तबा का लफ्ज़ है, मोहब्बत तो सारे करते हैं, वो तो मोमिन हो ही नहीं सकता जो आपको जान माल औलाद से ज़्यादा आपको ना समझे। लेकिन इत्तबा का लफ्ज़ है यहाँ पे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे हबीब ईमान वालों से कह दो, बेईमानों से नहीं, ईमान वालों से कह दो कि अगर तुम अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तबा करो, मेरी फरमाबरदारी करो, मेरे उसवा हसना भी चलो। फिर अल्लाह ने 2 इनाम भी ज़िक्र किए हैं कि मैं उनको उनके गुनाह माफ़ कर दूँगा और उनको अपना महबूब बना लूँगा। अच्छा, इश्क की बातें दूसरी तीसरी तो सारे करते हैं। जब इत्तबा का मैंने आता है कि दाढ़ी रख लो, 5 वक्त नमाज़ पढ़ो, रोज़े रखो, हज करो, तो उसकी तरह कोई नहीं। तो इसलिए अल्लाह तबारक तआला तमाम जो मुसलमान हैं दुनिया के अंदर, अल्लाह तबारक तआला उनको दीन की समझ अता फरमाए, कुरान सुन्नत पे अमल करने वाला बनाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।